میرے عزیزو، وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کی روحانی آواز کو سننے کا، اور ہم سب مل کر دعوت دیں گے پاسٹر سفیان کو، وہ تشریف لائیں اور آج کی روحانی خوراک ہم تک پہنچائیں۔ پاسٹر سفیان۔ جی شلوم علیکم ایوری ون۔ سب سے پہلے سورہ پڑھنے کی دعا کریں گے۔ باروخ عطا ادونائی ملخا غلام عشیر کدا شانو دے مستاو بی سے دینو لاسوک دے داور دورا اشم یہوشوا ہمشن۔ باروخ ہاشم جی، میں یہوہ پاک خدا کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں ایک جگہ پر جمع کیا، خاص طور پر بہن ارم اور بھائی ڈاکٹر جان صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ ماحول بنایا تاکہ ہم خدا کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں اور بہت ساری روحیں خداوند کے کلام سے سیر ہو سکیں۔ میں دعا گو ہوں بہن ارم اور بھائی وکٹر کے لیے کہ ہوا پاک خدا ان کے خاندانوں کو اور ان کے ہر ایک معاملے میں اپنا ہاتھ بڑھائے، ان کے خاندان کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے، ساری زندگی یہ اپنے تمام کاموں میں کامیاب ہوں، اور جس طرح سے یہ خدا کے کام کا بوجھ اپنے دل میں رکھتے ہیں ویسے ہی خدا کو اپنی برکات سے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ہمارے فیشن دوسرے جو ممبر ہیں جن سے میں میرا خیال آج ہی واقف ہوا ہوں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں خدا ہم سب کو برکت دے کہ انہوں نے وقت نکالا، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے ہر شخص کا، لیکن خدا کے کلام سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ جو شخص اپنا وقت نکال کر خدا کا کلام سنتا ہے، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے تورات کو سیکھ رہے تھے، لیکن بہن ارم اور بھائی وکٹر جان چاہتے تھے کہ ہم پہلے ڈیوینٹی آف مسایا پر بات کریں اور اس کو سمجھیں کہ ہم کس طرح سے مسایا کو خدا مانتے ہیں، اور اس کے بعد کسی اور موضوع کو چھیڑا جائے۔ اچھا، آج جو موضوع ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کا جو عنوان ہے الوہیت المسیح یا ڈیوینٹی آف مسایا، یہ کیپٹل نام ہے اس موضوع کا، لیکن اس کے جو برانچز نام ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، ہر دفعہ وہ مختلف آتے رہیں گے۔ تو آج جو اس کا برانچ نام ہے وہ ہے آدام کا دمون۔ یہ نام یا یہ اصطلاح آپ نے ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہو یا آپ نے پہلے سنے بھی ہو۔ تو آدام کا دمون ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمجھے بغیر کوئی خدا کو سمجھ نہیں سکتا۔ اچھا، آدام کا دمون کی جو ٹیچنگ ہے یہ بیسیکلی تو ببلیکل ہے، لیکن اس کو نکھارا یا اس کو سامنے لانے کا جو کردار ادا کرنے والی کتاب ہے وہ ہے زہار قبالہ۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ جو زہار قبالہ ہے وہ کئی اقسام کی ہے، ایک سی سے ہوتی ہے، ایک کیو سے ہوتی ہے اور ایک کے سے ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں خاص طور پر کرسچینٹی اور مسیحنک حلقوں کے اندر اور دیگر حلقوں کے اندر جو قبالہ سے خاص طور پر ناواقف ہیں، جنہوں نے قبالہ کو صحیح اسٹڈی نہیں کیا یا اس کی تاریخ نہیں پڑھی، وہ سرے سے ہی قبالہ کو جادو کی کتاب کہتے ہیں، جبکہ جو قبالہ ہے اس میں جو جادو والا سلسلہ ہے وہ بے شک ہے، لیکن جو ببلیکل قبالہ ہے اس کو جادو کہنا درست نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قبالہ جو ہے وہ کتنے اقسام کی ہے اور قبالہ کہتے کس کو ہیں۔ بہرحال جو موضوع آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ بیسیکلی آدام قدمون کی اصطلاح قبالہ زہار میں جو ہے استعمال ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسا
زبردست ذریعہ ہے بائبل مقدس کو سیکھنے کا اور خدا کے بارے میں سیکھنے کا، اور ایک ایسا مواد ہے جس سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو کیسے تخلیق کیا، خدا دنیا سے ملتا کس طرح سے ہے، یا خدا دنیا پر ظاہر کس طرح سے ہوتا ہے۔ سو وقت کو ضائع کیے بنا میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے ویڈیو پر آ کر ایک چیز آپ کو دکھانی پڑے گی، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں ذرا اپنے کیمرے کو آن کروں، اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ نے پلیز چیز دیکھیں۔ یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو گئی اسکرین۔ ٹھیک ہو، جی جی اچھا جی، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، میں اس طرف کر دیتا ہوں۔ نظر آ رہی اسکرین جی؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ اس کو 10 سیفیروت کہتے ہیں، اور اسی کو سیگا جمع میں ادام کتمون بھی کہا جاتا ہے۔ 10 سیفیروت کے جو نام ہیں وہ ہے جی، پہلے کا نام ہے کیتر، دوسرے کا نام ہے اوخاما، اور تیسرے کا نام ہے بینا، اور چوتھے کا نام ہے حساد، اور پانچویں کا نام ہے گیبورا، اور چھٹے کا نام ہے تفرت، اور ساتویں کا نام ہے نازیخ، اور آٹھویں کا نام ہے ہود، اور نامے کا نام ہے جسود۔ اچھا، یہ جو جے لیٹر ہے یہ ویسے یہاں استعمال نہیں ہوگا اصولاً، یہاں وائے ہوگا، اس لیے اسے پڑھا جائے گا یسود، ٹھیک ہے جی۔ اور 10واں ہے میلخوت۔ تو یہ 10 سیفیروت ہے۔ 10 سیفیروت جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اور اصل میرے پاس اسکرین نہیں آ رہی، آپ پوچھ لیں، باقی سب کے پاس ہاں اب آ گئی، اب آ گئی، تھینک یو۔ اچھا، یہ 10 سیفیروت جو ہیں ان کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مسیح کو، ٹھیک ہے جی، جتنا یہوہ پاک خدا کو۔ جب آپ ان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے دنیا کو تخلیق کیا، خدا کس طرح سے ظاہر ہوا، اور یہ 10 سفیرہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اور چیز بتا دوں کہ ادام کدمون جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کو پریزنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پوری کائنات اسی میں قائم ہے، اور پوری کائنات اسی کے سبب سے چل رہی ہے۔ بہرحال اسی کو بائبل مقدس یہوہ کہتی ہے، اسی کو بائبل مقدس شقائنہ کہتی ہے، اسی کو بائبل مقدس کیبود بھی کہتی ہے۔ بہرحال 10 سیفیروت جو ہے، ہم پہلے ادام کدمون سیکھیں گے، اس کے بعد ہم این سوف سیکھیں گے، اس کے بعد ہم 10 سیفیروت پر آئیں گے۔ اور 10 سیفیروت جب آپ لوگ سیکھیں گے، یہ جو میں نے آپ کو سکرین میں دکھا رہا ہوں، تو آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ خدا نے دنیا کو کیسے تخلیق کیا، خدا دنیا کے ساتھ کس طرح سے ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج ہی چند چیزیں آج بھی واضح ہو جائیں گی اور سمجھ آ جائیں گی۔ جو بائبل مقدس کو ریڈ کرتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہے یا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو آج ہی کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن ہم ان 3 حصوں میں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ سو میں ذرا واپس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں بند کر رہا ہوں، چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے جی، پہلا آدم کون ہے؟ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلا انسان باغ عدن والا آدم ہے، جبکہ تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے وہ سب آسمان کی بہت سی چیزوں اور مخلوقات کی نقل یا تصویر ہے۔ اس کی کچھ بائبل میں مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، زمین پر باغ عدن بھی آسمانی باغ عدن کے نقشے پر تھا۔ آسمانی باغ عدن کے لیے آپ دیکھیں حزقیل
28 باب آیت نمبر 13 تا 14۔ اس آسمانی باغ عدن کے نقش پر زمین پر ایک باغ عدن لگایا گیا۔ پیدائش 2 باب آیت نمبر 8۔ جب باغ عدن لگایا گیا تو خدا نے خاص طور پر عدن سے دریا جاری کیا اور باغ عدن کو اس نے سیراب کیا۔ ایک اور چیز بتاتا چلا جاؤں کہ اکثر لوگ باغ عدن کو اور عدن کو ایک ہی جگہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ باغ عدن اور عدن میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا نے چاہا تو کل والا سرمن جو میں کل دے رہا ہوں یوٹیوب پر شبات کی بات میں، وہ اگر آپ سب لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ بھی چیز کلیئر ہو جائے گی باغ عدن کے معاملے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ باغ عدن جو ہے وہ آسمان پر پہلے سے موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ حنوک کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا 24 باب اور 25 اور 26 باب۔ حنوک کو باقاعدہ مکائل فرشتہ جو تھا اور اوریل فرشتہ جو تھا وہ آسمان پر لے کر جاتا ہے، اور وہاں اسے خدا کا تخت بھی دکھایا جاتا ہے اور 7 پہاڑ بھی دکھائے جاتے ہیں، اور وہ سارے درخت اسے دکھائے جاتے ہیں جو باغ عدن میں۔ پھر خاص طور پر حیات کا درخت اور نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت بھی وہ وہاں پر دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور ایون کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ پھل کون سا تھا۔ بہرحال نمبر 2، آسمان پر ایک خیمہ اجتماع ہے۔ مکاشفہ 15 باب آیت نمبر 5 میں اس خیمے کا ذکر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہی خیمہ جو آسمانی ہے جناب موسیٰ کو پہاڑ پر دکھایا گیا، جس کے نقش پر زمینی خیمہ اجتماع تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں خروج 25 باب آیت نمبر 9، خروج 25 باب آیت نمبر 40، خروج 26 باب آیت نمبر 30 اور گنتی 8 باب آیت نمبر 4۔ نمبر 3، زمینی یروشلم بھی آسمانی یروشلم کے نقشے پر بنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں مکاشفہ 21 باب آیت نمبر 9 سے لے کر 21 تک۔ آسمانی یروشلم کے 12 دروازے اور زمینی یروشلم کے بھی 12 ہی دروازے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بھیڑ پھاٹک ہے۔ یہ حوالہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نہمیہ 3 باب کی پہلی آیت سے لے کر 32 آیت تک اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو 12 کے 12 نام وہاں پر مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر بھیڑ پھاٹک، مچھلی پھاٹک، پرانا پھاٹک، اور پھر اس کے بعد جی وادی پھاٹک، اس کے بعد کوڑا پھاٹک، اس کے بعد جی چشمہ پھاٹک، پھر اس کے بعد پانی پھاٹک ہے، گھوڑا پھاٹک ہے، مشرقی پھاٹک ہے، تو ہما فقاد کا پھاٹک ہے، اس کے بعد چڑھائی کا پھاٹک ہے، بھیڑ پھاٹک ہے۔ یہ آپ کو 12 کے 12 پھاٹک یہاں پر آپ کو لکھے ملیں گے۔ جو قدیم یروشلم تھا وہ بھی اپنے 12 دروازے رکھتا تھا۔ جو موجودہ یروشلم ہے اس کے جو دروازے ہیں وہ اس وقت مکمل نہیں ہیں، اور اس کا نقشہ جو ہے وہ پورے طور پر بگڑا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یروشلم تھا یہ بھی آسمان کے یروشلم کے نقش پر تھا۔ تو یہ جو زمین پر خدا نے یروشلم رکھا تھا بیسیکلی آسمان کے یروشلم کے نقش پر اسے بنایا گیا تھا۔ اور یاد رہے کہ جو آسمانی باغ عدن ہے وہ بھی آسمان کے یروشلم میں موجود ہے، اور جیسا کہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ خدا نے جو زمین پر باغ عدن بنایا تھا وہ بھی یروشلم میں تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ایویڈنس کل بھی کچھ آپ کو ویڈیوز میں مل جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، آسمان پر خدا کا تخت۔ حزقیل پہلا باب آیت نمبر 26 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس تخت کو 4 جاندار لے کر اڑتے تھے، لہٰذا زمین پر بھی بالکل اسی نقش پر عہد کا صندوق کاہن اٹھا کر چلتے تھے۔ آپ گنتی 7 باب آیت نمبر 9 پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی 4 جاندار جو تھے، 4 کروبی جو تھے وہ خدا کے تخت کو لے کر اڑتے تھے۔ اس لیے بائبل میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا کروبیوں پر بیٹھ کر اڑتا ہے۔ عہد کا صندوق جو ہے اسے بھی خدا کی تخت گاہ کہا گیا ہے۔ یہوہ پاک خدا نے 4 لاوی کاہنوں کو یہ صندوق اٹھانے کے لیے کہا، اور اگر آپ مشنا کا مطالعہ کریں تو مشنا میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو
کاہن جب عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے تو بیسیکلی وہ لے کر چلتے نہیں تھے، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے مشنا کے اندر کہ جب کاہن جیسے ہی اس کی چوبوں کو پکڑتے تھے تو کاہن تقریباً ایک ایک فٹ یا دو دو فٹ وہ زمین سے اوپر کو اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ عہد کے صندوق کو صرف وہ نہیں لے کر جاتے تھے، بلکہ عہد کا صندوق ان کو اڑا کر لے کر آگے جاتا تھا، اور ایک آگ ان کے آگے آگے چلتی تھی اور جھاڑیوں کو، بچھوؤں کو، سانپوں کو، ان سب کو جلاتی جاتی تھی، اور رستہ صاف ہوتا جاتا تھا، اور کاہن جو تھے وہ ایک نقشہ بناتے تھے، آسمانی نقشہ، یعنی چار لاوی ان چوبوں کو پکڑتے تھے آگے پیچھے سے، اور آسمان کے تخت کا مکمل ایک نقشہ بنتا تھا، اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ زمین پر آسمان کا خدا زمین پر اترا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ اس لیے قومیں ڈرتی تھیں کہ دیکھو ان کے عہد کا صندوق ان کے درمیان آ گئے، اس لیے قومیں جیسے ہی عہد کے صندوق کے بارے میں سنتی تھی وہ بھاگ جاتی تھی بنی اسرائیل کے آگے لگ گئے۔ تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کا خدا ان کے درمیان آ گیا، کیونکہ اس عہد کے صندوق کے سرپوش کو خدا کا تخت مانا جاتا تھا، خدا وہاں تخت نشین ہوتا تھا، جیسا کہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ان دو کرودیوں کے بیچ میں سے آ کر موسیٰ سے بات کیا کروں گا۔ سو عہد کا صندوق بھی آسمان کے تخت کی نقل ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس طرح کی مزید بہت سی مثالیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں یا کام آسمانی نقش پر ہیں، بالکل اسی طرح، بالکل یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بہت تھوڑی چیزیں بتائی، بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح جو آدم خلق کیا گیا ہے یہ آسمانی آدم کے نقش پر خلق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب آیت نمبر 26 سے کوئی بھی بھائی یا بہن اس حوالے کو تلاوت کرے۔ یہ پاسے بھی بتائیے گا کون سا؟ پیدائش پہلا باب آیت نمبر 26 اور اس جی ٹھیک ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آمین۔ آمین۔ سو یہاں پر آپ نے پڑھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر، اپنی صورت پر جو ہے پیدا کیا اور بنایا، ٹھیک ہے جی، بارو خشم جی۔ اگر آپ اسی آیت کو تارگوم سے پڑھ لیتے ہیں تو تارگوم میں یہ حوالہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آرامی میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، تفسیری ترجمہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو خدا نے 365 نسوں پر اور 248 جوڑوں پر خلق کیا، ٹھیک ہے جی، 365 نسوں پر اور 248 جوڑوں پر پیدا کیا۔ معروف ہے سمجھ؟ اچھا، اگر آپ 613 اس کو ان کو پلاس کر لیں، 48 اور 365 کو، تو یہ 613 بن جاتے ہیں، اور اگر آپ 613 کو نمبروں میں جمع کریں تو 613 لکھے جاتے ہیں 613۔ تو اگر آپ ان نمبروں کو جمع کریں اور ان کا لاسٹ ڈیجٹ نکالیں تو لاسٹ ڈیجٹ اس کا نکلتا ہے 10، جیسا کہ 6 اور 1 7، 7 اور 3 10۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سیفیروت ہے، کتنے سیفیروت ہیں؟ 10 سیفیروت ہے، اور یہوہ خدا کے حکم بھی 10 ہی ہیں، 10 ہی ہیں۔ سو اگر خدا کی تمام تورات کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری 10 میں سے نکلی ہے، اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو وہ ساری 613 میں 10 کی ڈیٹیل، اور جب آپ 613 کو واپس لاتے ہیں تو وہ پھر 10 نظر آتا ہے، یعنی اگر آپ 613 پر چلتے ہیں تو بھی 10 ہے، اور اگر آپ 10 پر چلتے ہیں تو بھی 613 ہے۔ اور یہاں پر تارگوم کارگوم کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا، انٹروڈکشن ہلکا سا اگر تھوڑا سا کروا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ 613 جو احکام ہے وہ تورات کے کر لیجیے۔
جی وہ 613 احکام تورات کے ہیں، اور بیسیکلی جو ترجمہ ہے یہ آرامی ترجمہ ہے، جو کہ تفسیری ترجمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فی الحال وہ میں نے بتایا بھی تھا، زیادہ اس طرف جاؤں گا تو وہ ٹائم کافی نکل جائے گا، تو اس کے لیے آپ سیفریہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے آپ کو اس کا پورا انٹروڈکشن مل جائے گا، وہاں سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی کارآمد کتاب ہے، بڑی ہیلپر بک ہے یہ۔ اچھا جی، تو جب آپ 613 کو مانتے ہیں تو گویا آپ 10 کو مانتے ہیں، جب آپ 10 کو مانتے ہیں تو گویا آپ یہوہ کو مانتے ہیں، اور خدا نے انسان کو اپنے جیسا بنایا، اپنے جیسا، اور خدا خود کیا ہے؟ 613 یا 10، کہ 10 کے اندر 613 اور 613 کے اندر 10 ہے، تو بات ایک ہی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا اب زمینی آدم آسمانی آدم کی صورت پر بنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو آدم یہوہ خدا جو روح ہے اس کی صورت پر بنا ہے، تو تصور خدا جاننا بہت اہم ترین ہے، کیونکہ جیسے ہم خدا کو سمجھتے ہیں ویسے بالکل بھی خدا نہیں ہے۔ خدا نور ہے، اس کے لیے یسایہ 10 باب آیت نمبر 17 اور پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب آیت نمبر 16 پڑھ سکتے ہیں۔ عبرانی زبان میں یہوہ خدا کو این سوف کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نور یا لامحدود نور، جس کی کوئی حد نہیں اور جس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا یا جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کو آپ لامحدود کہتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے پہلا سلاطین اس کا 8 باب آیت نمبر 27، یہاں لکھا ہے لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں کہ میں نے بنایا۔ سو خدا اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ اصطلاح یہودی قبائل میں استعمال کی گئی۔ خدا جو حقیقت میں انصوف ہے، جس تک کسی کی رسائی نہیں، جو نور ہے، جو بے حد ہے، ایسی ہستی کا کوئی نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز تو یہ آپ نوٹ کر لیں، اپنی کاپی میں بھی لکھ لیں، اپنی ڈائری میں بھی لکھ لیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ جب آپ خدا کو لامحدود کہتے ہیں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا کی کوئی حد نہیں، خدا جو ہے وہ ایک نور ہے، ایک روح ہے، وہ جسٹ فلو ہے، تو یقین کریں کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی لامحدود خدا کا کوئی نام ہے، تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کا کیا نام رکھیں گے، کس طرح کا نام رکھیں گے؟ کیونکہ لامحدود کے لیے لسانیات کوئی بھی، کسی قسم کی بھی لسانیات کوئی بھی نام اس کا نہیں رکھ سکتی، کیونکہ جب آپ اس کا نام رکھیں گے تو وہ محدود ہو جائے گا، اور خدا کی ذات اور خدا کی شان کے مطابق وہ نام خدا کو پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جب بھی خدا کا نام رکھا جائے گا تو خدا کو آپ نے محدود ہی تصور کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ خود اپنے آپ کو محدود کرتا ہے تب جا کر وہ اپنا نام رکھتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، یہوہ نام دنیا پر ظاہر ہونے کے لیے خدا نے اپنا خود رکھا تھا، اور صورت دیگر خدا انصوف ہے، یعنی لامحدود ہے، جو ادراک سے باہر ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کو کوئی مل نہیں سکتا، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ انصوف خدا اپنے آپ میں تخلیق شدہ دنیا سے اس کے رشتے کے علاوہ ہے۔ پھر سے سن لیجئے گا، بڑی غور کیجئے گا ان لفظوں پر۔ انصوف خدا اپنے آپ میں تخلیق شدہ دنیا سے اس کے رشتے کے علاوہ ہے۔ چونکہ ہر نام جو خدا کو دیا گیا تھا اس میں سے ہر نام خصوصیات یا صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر کیا، یا جس کی وجہ سے وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا کے لیے اس کے اپنے وجود کے نقطہ نظر سے کوئی نام یا تصنیف نہیں ہے۔
کبالہ میں اور یہودیوں کی دیگر کتابوں میں خدا کے لیے اس کے اپنے وجود کے لیے کوئی نام جو ہے نہیں پایا جاتا۔ ہاں، کبالہ کے اندر خدا سر جی آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں اور نہ ہی ربائیوں کی روایت میں کوئی ایسی اصطلاح موجود تھی جو خدا کی فطرت کے بارے میں بیان کرتی۔ لہٰذا این سوف ہی ایک ایسی اصطلاح استعمال کی گئی جس کا ذکر کبالہ میں پایا جاتا ہے، جس کا مطلب لامحدود، بے حد۔ ایک منٹ، سر جی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، ایک منٹ، ہماری لائٹ چلی گئی ہے، معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی، لہذا این سوف ہی ایک ایسی اصطلاح استعمال کی گئی جس کا ذکر کبالہ میں پایا جاتا ہے، جس کا مطلب لامحدود، بے حد، ایسا نور جو لامحدود ہو۔ این سوف کوئی شے یا کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، وہ جسٹ ایک فلو ہے، روح ہے، نور ہے۔ یہ آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 24 باب، یوحنا کی انجیل 4 باب کی 24 آیت ہے۔ اچھا، جس کا نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ صورت ہے، یعنی وہ فلو ہے۔ استثنا 4 کی 12، استثنا 4 کی 15۔ این سوف کی اصطلاح 12ویں صدی میں کبالہ میں استعمال کی گئی۔ اب این سوف کی نہ صورت ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، لہٰذا این سوف کی حالت میں خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یوحنا 4 باب کے آیت نمبر 12، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آیت نمبر 18۔ این سوف غیر پانی ہے اور نہ وہ انسان ہے۔ رومیوں پہلا باب آیت نمبر 23۔ این سوف واحد ہے اور نہ دیدہ ہے، یعنی نظر نہ آنے والا۔ پہلا تموتیس پہلا باب آیت نمبر 17۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی ادب میں انسان کس کی صورت پر خلق ہوا ہے؟ جب خدا ہے ہی ایسا، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، اس کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ کوئی شے نہیں، وہ کوئی سٹرکچر نہیں ہے، تو پھر انسان کس کی صورت پر خلق ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی صورت پر خلق ہوا، کیونکہ بائبل واضح کہتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا۔ سو عزیزو، ایسا خدا جس تک کسی کی رسائی نہیں اور نہ کسی نے اس کو دیکھا ہے۔ جب آپ پہلا تموتی 6 باب آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ اس کی کسی تک رسائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، انسان کی اس تک رسائی نہیں ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب دنیا پر ظاہر کیسے ہوگا وہ خدا؟ ایک لامحدود ہستی محدود انسان سے کیسے ملے گی؟ کیونکہ لامحدود کو محدود انسان دے کر زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ خروج 23 باب آیت نمبر 20۔ تو پھر خدا نبیوں پر اور بنی اسرائیل پر کیسے ظاہر ہوتا رہا ہے، اور آدم کس کی صورت پر بنا؟ تو آئیں جی اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ جسمانی آدم ایک روحانی یا آسمانی آدم کی شکل پر تخلیق کیا گیا تھا۔ ابتدائی کبالہ اس آسمانی انسان کو آدم الیون یا الہی آدمی بیان کرتا ہے۔ ظہار کی کتاب میں آسمانی انسان کو آدم بلال یا آدم الہ کہا گیا ہے۔ یہ اصطلاح بعض اوقات 10 سفیرات بامعنی دائرہ اور کبھی کبھی کسی ایک سفیرہ جیسا کہ کیتر بامعنی تاج، فخامہ بامعنی دانشمندی یا تفرت بامعنی خوبصورتی میں الہی عظمت کی مکمل حیثیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اصطلاح آدم قدمون پہلی بار 13ویں صدی کے احوال میں سود یا زید ہا مزاوت میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم سے دور رکھا گیا۔
ہماری کلیسیا سے دور رکھا گیا تاکہ لوگ خدا کے بارے میں صحیح طور پر جان نہ سکیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جس نے یہ ساری چیزیں پڑھی سمجھی اور ان کو پتا چلا کہ خدا کس طرح سے خدا کو جانا جا سکتا ہے، ویسے ویسے مسائل کم ہونا شروع ہو گئے. سو تکونی ظہار میں خدائی حکمت کو ادام ہا گادول بامائن عظیم انسان کہا جاتا ہے. مثال 8 باب کے آیت نمبر 22 تا 23 میں آسمانی آدم کا اشارہ اس آیت میں انسان کی شبیہ کی طرح حزقیل پہلے باب کے آیت نمبر 26 میں کیا گیا ہے، جسے حزقیل نبی نے رت کی رویا میں دیکھا تھا. یاد رہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہاں حزقیل نے کسی کو دیکھا ہے. تو کیا اس نے این سوف کو دیکھا یا این سوف کے ظہور کو، یعنی آدم قدمون کو؟ تو تھوڑا سا یہاں پر رکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم سارے اس بات پر غور کرتے ہیں. یہ خدا ہے لامحدود، ایک خدا، اس کے ہاتھ ہی نہیں، اس کا منہ نہیں، اس کے پیر نہیں، وہ جسٹ روح ہے، اور روح کا کوئی ہاتھ کوئی پیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. روح جسٹ فلو ہوتی ہے. تو وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا بولتا کیسے ہے؟ اور جب وہ بولے گا تو ظاہر ہے آواز آئے گی. اگر خدا کا کوئی ہاتھ کوئی منہ نہیں ہے تو پھر اس کی آواز نہیں آئے گی. تو جب آواز آئے گی تو آواز پیدا کرنے کے لیے اسٹرکچر چاہیے. پر میرے 2 ہاتھ ہیں تو یہ دیکھیں میں 2 ہاتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ ماروں گا نا تو یہ ساؤنڈ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بغیر اسٹرکچر کے کبھی بھی ساؤنڈ پیدا نہیں ہو سکتا. تو خدا جب بولتا تھا تو تخلیق کیسے ہوئی؟ تو کس طرح سے وہ آواز آئی؟ کس طرح سے چیزوں نے خدا کو سننا شروع کیا؟ تخلیق کے بعد نبیوں پر بھی آ جاتے ہیں کہ نبی خدا کی آواز کیسے سنتے رہے. ٹھیک ہے جی. کس طرح سے وہ خدا کی بات کو سنتے رہے اور انہوں نے باقاعدہ خدا کی آواز سننے کا دعویٰ بھی کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سوالوں کا انبار ہے جو کہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ساری دنیا کو دیکھ لیں، اگر آپ مسلم حلقے کو دیکھیں، اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھیں، اگر آپ ایتھیسٹ حلقے کو دیکھ لیں، اگر آپ دیگر مذاہب کو بھی دیکھ لیں، تو جب وہ کرسچن سے یا مسیحوں سے یا مسیانک سے بات کرتا ہے تو وہ تصور خدا پر بات نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹلی یہوشوا حمشیاہ پر آ کر بات کرتا ہے. اور ساری قوم کو وہ کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے ہیں صدیوں سے، اور ہماری قوم صرف اور صرف مسیح پر بات کرتی ہے کہ مسیح خدا کیسے ہے، لیکن کوئی بھی شخص خدا پر بات نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسیح خدا کیسے ہے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خدا کیا ہے، خدا کس طرح سے تخلیق کرتا ہے، خدا کس طرح سے دنیا پر ظاہر ہوتا ہے، خدا کس طرح سے انسانوں کو ملتا رہا ہے، اس کے یہ اصول یا پرنسپل کیا ہے، اس نے کس طرح سے انسان کو اپنا کلام دیا ہے اور کن اصولوں میں دیا ہے. جب تک آپ یہ نہیں جانتے تب تک آپ کسی کے سامنے بھی یہوشوا حمشیاہ کو خدا ثابت نہیں کر سکتے. اور اگر وہی ہمارا وتیرہ رہا جو پرانا ہے، جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ قومیں جو ہیں وہ آج ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو آپ جوزف بھائی سے پوچھ لیں. جوزف بھائی روزانہ غیر قوموں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور غیر قومیں جو میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہوں، اور غیر قومیں جو ہمارے سامنے سوالات لاتی ہیں تو وہ وہی پرانے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک تسلی بخش ان کو نہیں ملا. لیکن آپ خدا کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب مجھے جان لیں گے. اور آج یہوہ پاک خدا کا شکر ہے کہ خدا جو حقیقی تعلیم ہے وہ ہم سب تک پہنچی ہے اور ہم لوگوں کو بھی آگے پہنچا رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو مزید چیزیں سمجھاتا ہوں. یاد رہے کہ خدا جب اپنے آپ کو بطور عین سوف متعارف کرواتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ملتا، وہ کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتا، کسی کو مل سکتا بھی نہیں ہے، اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ لامحدود کو کوئی محدود نہیں مل سکتا، پاسبل ہی نہیں. تو اب خدا کی محبت دیکھیں. یہودیوں میں یہ ایک روایت ہے، مسیحنک یہودیوں میں یہ ایک روایت ہے کہ خدا نے 2 دفعہ قربانی دی.
وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تب جب اس نے دنیا کو تخلیق کرنے کے لیے اپنے آپ کو محدود کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے اور تخلیق بغیر قربانی کے نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے خود یہ قربانی دی کہ اپنے آپ کو اس نے محدود کیا اور 10 سیفیروت میں وہ ظاہر ہوا اور اس نے دنیا کے اندر وہ صفات ساری رکھی ہیں جو اس کے اپنے اندر ہے. تو وہ محدود ہوا اور محدود ہو کر ایک سٹرکچر نما روحانی سٹرکچر اختیار کیا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی. پھر الفاظ تخلیق کیے، حروف تخلیق کیے اور اس طرح سے دنیا کی تخلیق ہونا شروع ہوئی. اور جب خدا نے یہ کہا نا جی میں آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں، تو بیسیکلی اس نے این سوف پر انسان کو نہیں بنایا، اس نے آدام قدمون یعنی 10 سیفیروت پر انسان کو بنایا، اپنے محدود ظہور پر انسان کو تخلیق کیا، اس کے نقشے پر تخلیق کیا. چونکہ خدا اپنے اصل جوہر میں لامحدود ہے. اور جس کو ہم یہوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یہوہ اپنے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اول اور آخر ہوں. آپ سارے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کہ کیا کوئی لامحدود ہستی اول آخر ہو سکتی ہے کہ آپ اسے اول آخر کہہ سکتے ہیں؟ اول اور آخر کہنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن جس کا کوئی آخر اور کوئی اول نہ ہو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. یعنی جو لامحدود ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اول آخر نہیں کہتا، اپنے آپ کو اول آخر وہی کہتا ہے جو محدود ہو. تو یہوہ پاک خدا جسے آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، وہ بیسیکلی این سوف کا محدود ظہور ہے جو آسمان پر تخت نشین ہے اور زمین پر بھی آتا جاتا ہے. ایون کہ آج سے 2000 سال پہلے اس نے تجسم لیا اور یسوع المسیح کی صورت میں زمین پر رہا اور ہم سب کو ملا اور اس نے اپنی بشریت کو صلیب پر قربان کیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ٹھیک ہے جی. سو یہ خدا کی ایک عظیم محبت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محدود کر کے انسان سے ملاقات کی، انسان کو خلق کیا، اس کے لیے ساری کائنات کو خلق کیا، کہکشاؤں کو بنایا. تو ایک حوالہ آپ سے گزارش ہے کہ پڑھیں میرے ساتھ. پہلا باب پڑھیں، کلسیوں کا خط ہے، اس کی آیت نمبر 18 بلکہ 15 سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ کلسیوں پہلا باب جی 15 آیت آپ نے کہا نا؟ 15 سے پڑھو. جی. وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ آمین. اسی میں آمین. آگے پڑھنا ہے جی، یہ حوالہ نکال کے رکھیے. اوکے. یہاں کیونکہ اسی میں چلے پڑھ دیں میں پھر بات کرتا ہوں. کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. آمین. آمین. ایک ایتھیسٹ، میں آپ کو اپنا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک ایتھیسٹ نے مجھے پوچھا کہ بتائیں ساری کائنات کو خدا نے پیدا کیا، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے اس کو کہا جی خدا تو خیر پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ ساری دنیا کو خلق خدا نے کیا اور خدا کو این سوف نے بنایا. تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی این سوف کون ہے؟ میں نے کہا جی این سوف خدا ہی ہے لیکن وہ لامحدود ہے. تو اس نے اپنے لامحدود اور اندیکھے نور کو ایک انسانی شیڈ دی، اس کو انسانی شیڈ میں تشکیل دیا تاکہ وہ دنیا سے مل سکے، تاکہ اسی پر آدم کو بنائے. اور اس کے لیے یہودی کتب اور بائبل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کبالہ پڑھتے تو کبالہ میں جوزف بھائی نے یہ حوالہ پڑھا ہوا ہے، میں نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے پڑھا ہے. کبالہ میں یہ کہا گیا ہے کہ
جب تخلیق ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ایک محل تیار ہوا اور اس محل کو الوہیم کہا گیا. جو آپ بائبل میں پڑھتے ہیں نا، ابتدا میں خدا تھا، ٹھیک ہے نا جی. اور پیدائش کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو خلق کیا. تو وہاں پر جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے الوہیم. تو قبالہ کی کتاب میں اس کو ایک محل کہا گیا ہے. ایک محل جو این سوف کا محل ہے، جس کو 10 سیفیروت کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا ظہور جس نے ساری کائنات کو خلق کیا. اور وہ خود ہے، وہ کوئی پارٹ یا اقنوم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جس ہم معذرت کے ساتھ ہم نے اقنوم نہیں اسے سمجھ لینا، یہ یاد رہے وہ این سوف خود ہی ہے، لیکن وہ محدود ہو کر دنیا میں تخلیق کرتا ہے، زمین آسمان کو بناتا ہے، انسانوں کو بناتا ہے اور پھر ان سے ملتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو ہم اس کی بات سننے کے لیے خود جھکتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے قد تک پہنچے ہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں. تو خدا کی محبت یہ ہے کہ اس نے کائنات کو خلق کرنے کے لیے اپنے آپ کو محدود کیا، اور محدود کرنے کے بعد ہم کو ملتا بھی رہا. اور اتنی بڑی محبت کی کہ اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کیا تجسم لے کر. فاروق ہاشم جی. باروک آمین. یقیناً یہاں حزقیل نے انصوف کو نہیں دیکھا بلکہ انصوف کے ظہور کو دیکھا، کیونکہ انصوف کو ظاہر ہونے کے لیے کسی نہ کسی ظہور کی ضرورت ہوتی ہے. یہی عدام قدمون ہے جس کے ذریعے یہوہ جو کہ انصوف ہے ظاہر ہوتا رہا ہے. اور یہی ظہور خدا کی صورت بھی ہے، جس کی صورت پر باغ عدن کا آدم تخلیق ہوا ہے. عدام قدمون کا مطلب ہی قدیم آدمی ہے. قبالہ اور زہار اور مدراش کے مطابق اس میں انصوف یہوہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور یہ آدم ساری کائنات سے پہلے ہے. یاد رہے کہ یہوہ کوئی شے یا چیز یا مادی ساخت نہیں ہے، لیکن ہم جب آدم قدمون کو سٹڈی کرتے ہیں تو ساری الجھن ختم ہو جاتی ہے. سو اگلی دفعہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم اسے کلوز کرتے ہیں. اس میں سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. بہت ہی ہائی لیول کا یہ میسج ہے، اور یقیناً بہت کچھ سیکھا ہے. اور جو اصل چیز آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے پہلے آپ نے بہت ساری چیزوں کو واضح کیا ہے، جنہیں ہم یقیناً یہ جو میسج ہے ایک دو بار جب تک ہم لوگ اور مزید نہیں سنیں گے تو تب تک مزید ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا اس طرح سے جس طرح سے آنا چاہیے. اور یہ کسی کا کوشچن ہے تو آج کر سکتے ہیں، ادروائز ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ نیکسٹ سیٹنگ اور اسٹڈی ہم کب کریں گے. تو پھر اس میں بھی آپ لوگ پہلے ہم جو شروع کا جو حصہ ہے اس کو ہم کوشچن آنسر میں رکھیں گے. تو اگر ابھی بھی کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا سمجھ نہیں آئی کہاں سے نہیں آئی وہ ضرور پوچھ سکتا ہے. جس سے رہو. نہیں پاسٹر، نہیں بھائی، سمجھ تو مجھے آئی ہے. میں اس کو ایک اور دفعہ سنوں گی، پھر اگر کویسچن ہوا تو پھر میں نیکسٹ اس میں ضرور پوچھوں گی. جی سسٹر تالیہ، سسٹر سائمہ. میرا صرف چھوٹا سا سوال تھا سفیان بھائی. دانیل 7 کی 13 کے اندر جو لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کو مائل ہے، آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. یہ بیسیکلی یہوہ خود ہی ہے، اسے تو آدم قدمون کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ ربیوں کو اور بالکل وہی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. کرسچن اسکالر کو بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مسایہ ہے، اپنی الوہیت میں وہ مسایہ ہے. لیکن بات تو ایک ہی ہے. اگر وہ الوہیت میں مسایہ کو پیش کرتے ہیں یا آپ صرف یہوہ اسے کہتے ہیں، بات ایک ہے. کیونکہ میرے نزدیک یہوہ جو ہے وہ تجسم میں مسایہ ہے. ٹھیک ہے جی. میں کیونکہ یہوشوا کو روح میں یہوہ مانتا ہوں اور بدن میں خدا کا بیٹا مانتا ہوں، تو بات تو ایک ہی ہے. چلیے آج کے کلام اگر کسی کا کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم دعا کریں گے.
شکر گزاری کی دعا کریں گے.